سال ختم ہوتا ہے، مہینہ ختم ہوتا ہے، ہفتہ اور دن ختم ہوتا ہے، وہ کسی دکان کا نہیں ہوتا، کسی فیکٹری کا نہیں ہوتا، کسی مالیاتی ادارے کا نہیں ہوتا، بلکہ اس سال کے، مہینے کے، ہفتے اور دن کے اختتام کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے کہ تیری زندگی کا سال ختم ہوا ہے، تیری زندگی کا دن ختم ہوا ہے، تیری زندگی کا مہینہ ختم ہوا ہے، اور تیری عمر اتنی کم ہو گئی ہے، باقی جو بچی ہے وہ تھوڑی رہ گئی۔ یہ ہے پیغام حضرت انسان۔ اور جب سال ختم ہو رہا ہو، مہینہ اور دن ختم ہو رہا ہو، تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ یہ پورا سال ہم نے کیا کیا ہے، آئندہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ پورا مہینہ ہم نے کیا کیا ہے، آئندہ کرنا کیا چاہیے۔ سال کے اختتام اور آغاز کا تعلق دنیا کے فائدے اور نقصان کے ساتھ نہیں ہے، آخرت کے فائدے اور نقصان کے ساتھ ہے۔ ہمارا تو انگریزی سال ختم ہو تب بھی ہم پھلجھڑیاں اڑاتے ہیں اور محفلیں سجا کر کے ایک سال کو الوداع کر دیتے ہیں، دوسرے سال کو استقبال کرتے ہیں، اور دیگر مواقع پر بھی ہماری روٹین، ہماری عادت یہی ہے۔ جب کہ سال ختم ہو تو لوگ اپنے مال کا حساب بھی کرتے ہیں، کلوزنگ آ گئی ہے جی۔ دیگر اپنے بہت سارے معاملات کا حساب کتاب کرتے ہیں کہ ہمارا یہ دورانیہ ختم ہو گیا، ہماری یہ مدت ختم ہو گئی، ہم نے کیا کھویا کیا پایا۔ اور انسان جس نے اپنی زندگی کے ایک ایک پل کا، ایک ایک لمحے کا آگے حساب دینا ہے، یہ انسان سمجھنے سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ 360 دن گزر گئے، پرواہ ہی نہیں ہے کہ میری زندگی اتنی کم ہو گئی ہے۔ ہماری عمر کا سال مکمل ہوتا ہے تو ہم سالگرہ مناتے ہیں، برتھ ڈے منایا جاتا ہے، حالانکہ وہ تو برتھ ڈے پر رونے والی بات ہونی چاہیے، غمگین ہونے والی بات ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ غیروں کے طریقوں پر، کفار کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے جہاں پر ہمیں افسوس کرنا چاہیے تھا، وہاں پر ہم کیک کاٹ کر کے، موم بتیاں جلا کر کے تالیاں بجاتے ہیں۔ وہ سال بڑا نہیں ہوتا ہے، وہ کم ہوا ہوتا ہے، سال گر جاتا ہے۔ ہم نے ہر معاملے میں اپنی روایات کو چھوڑ دیا اور غیروں کی مشابہت اختیار کی، جبکہ ہمارے پاس تو نظام تھا، ان کے پاس نظام کوئی نہیں ہے۔ ہم تو پابند تھے، وہ آزاد ہیں۔ ہمارا ایمان، عقیدہ، یقین، نظریہ یہ تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، اور ہم نے مر کر کے اللہ کی بارگاہ میں ایک ایک لمحے کا حساب دینا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ان کے ہاں تو
رب اور اللہ کا تصور نہیں ہے، رسول اور نبی کی بات چیت کوئی نہیں ہے، ان کے ہاں کوئی دین، کوئی مذہب، کوئی نظام نہیں ہے، آخرت کی بات ہی ان کے ذہن میں کبھی نہیں آئی ہے، وہ تو آزاد ہیں، ان کے لیے تو دنیا کو جنت کہا گیا، وہ تو وہاں جا کر کے پتہ چلے گا۔ ہم تو پابند تھے کہ ایک ایک لمحہ ہم ایسے گزارتے، زندگی کی ایک ایک گھڑی ایسے گزارتے کہ ہمیں اس پر افسوس نہ کرنا پڑے۔ سال کا اختتام، اور اتنا سارا وقت گزر گیا، ہمیں یہ سال کا اختتام بتلا رہا ہے کہ اے مسلمانان عالم، سال کے اختتام پر تم لوگوں نے قربانیاں کی تھی، تم سے قربانیوں کا مطالبہ کیا جائے گا، رزق حلال کا مطالبہ کیا جائے گا، رائے خدا میں اپنے جذبات پیش کرنے کا، اپنا مال پیش کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ہمیں تو یہ سبق تھا۔ پھر ہماری تاریخ ہمیں بتاتی ہے، جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا، اس کی 18 ذی الحجہ کو خلیفہ راشد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت، یہ شہادت ہمیں بتلاتی ہے کہ تم ہنسی خوشیوں کے لیے نہیں تھے، تم تالیاں پیٹنے کے لیے نہیں تھے، وقت گزارنے کے لیے نہیں تھے۔ پھر جو سال آ رہا ہے، اس کی پہلی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جس کی پہلی تاریخ کو، پہلے دن کو، مراد رسول، داماد بطول، دعائے نبوی، خلیفہ راشد امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ یہ ہمیں بتلاتا ہے کہ تمہارا سال وہ کھیل تماشے میں نہیں۔ پھر سال کا پہلا مہینہ اور 10 محرم ہمیں بتلاتا ہے کہ اے اللہ کو ماننے والے، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلانے والے، جب تیرا وقت گزرنے لگے تو تو کربلا کے شہداء کو یاد کرنا، تجھے سمجھ آ جائے گی کہ زندگی گزارنے کا ڈھنگ کیا ہو۔